السلام علیکم۔ آج ہم آپ لوگوں کو لیسن پلان انسانی آنکھ کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، جس میں آپ لوگ اس طرح سے کالم بنا دینا ہے، جس میں آپ اپنا نام لکھیے گا، معلم طالب علم کا نام، اس کے بعد اپنا رول نمبر اور اسکول کا نام اور مضمون جو بھی ہے، یہ طبیاتی سائنس ہے تو یہاں پہ طبیاتی سائنس لکھنا ہے۔ عنوان میں ہے تو انسانی آنکھ، ہیومن آئی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں تو ہیومن آئی لکھنا ہے۔ یہاں پہ تاریخ لکھنا ہے، ڈیٹ، جس ڈیٹ کو کریں گے وہ، اور درجہ کی کس کلاس کا آتی ہے، 10th کلاس کا ہے۔ وقت کتنا ہے تو 40 یا 45 منٹ وہ لکھنا ہے۔ پیریڈ کتنا گھنٹے تو یہ 3rd پیریڈ ہوتی ہے، اس طریقے سے۔ اب اس کا ہے جنرل آبجیکٹیوز، عمومی مقاصد۔ اس کا عمومی مقاصد کیا ہے؟ طلبہ میں سائنس کی تعلیم کے تئیں دلچسپی پیدا کرنا، طلبہ میں سائنس فکر کو فروغ دینا، طلبہ کو اس قابل بنانا کہ وہ سائنس سے متعلق کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکیں، طلبہ کی ذہنی اور اجتماعی قوت کی نشو و نما کرنا، طلبہ کے سائنسی تصورات اور اصول کے باہر اور ان کو اس لائق بنانا کہ وہ اپنی دائمی زندگی میں استعمال کر سکے۔ اس طریقے سے اس کو جنرل آبجیکٹیو لکھ دینا ہے۔ پھر ہے خصوصی مقاصد، اسپیسیفک آبجیکٹیوز۔ اس سبق کو سیکھنے کے بعد طلبہ اس کے لائق بن جائیں گے کہ وہ درج ذیل باتوں کو بیان کر سکیں گے۔ آنکھوں کی ساخت بیان کریں۔ آنکھوں کے معنوں کے مختلف مثالوں کی مدد سے بنا سکیں گے۔ طلبہ اپنی آنکھوں کے بارے میں روزمرہ کی زندگی میں جانکاری اور سمجھ کا استعمال کر سکیں گے۔ طلبہ اپنے کارکردگی اور رفتار کے ساتھ کانسیپٹ کی بنیاد پر تحریری کو انجام دے سکیں گے۔ اس طریقے سے اپنا اسپیسیفک آبجیکٹیو تیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے ٹیچنگ میتھڈ، ہیومن آئی کو پڑھنے کے لیے کس میتھڈ کا استعمال کیا ہے؟ اس میں ہے لیکچر کم ڈیمونسٹریشن کا استعمال کیا گیا ہے۔ ٹیچنگ ایڈس، تدریسی اشیاء، اس میں کیا چیز کا استعمال ہوا ایڈس میں؟ تو معلم طلبہ ایک ماڈل کا استعمال کریں گے جس میں انسانی آنکھوں کو دکھایا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ کو اس کا ماڈل تیار کرنا ہے۔ سابقہ معلومات، پریویس نالج، بچوں کو پہلے وہ جانکاری کر لینا ہے کہ پہلے سے اس کو اس ٹاپک کے بارے میں نالج ہے یا نہیں۔ تو معلم طلبہ سے یہ توقع ہے کہ طلبہ انسانی آنکھوں کے بارے میں ابتدائی جانکاری رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کا یہ کرنا ہے۔ آگے ہے سیٹ انٹروڈکشن میں ہے معلومات، طلبہ کی سرگرمی اور تخت سیاہ کا کام۔ اس میں ہے کہ بچوں کو ٹاپک پہ کیسے لانا ہے، وہ ہے بچوں سینس آرگن کتنے ہوتے ہیں، بچے بتائیں گے 5، یہاں پہ تخت سیاہ میں بھی لکھ دینا 5۔ تو ان 5 کے نام بتائیں تو آنکھ، کان، ناک، جلد اور زبان۔ تو اس کے یہاں پہ تخت سیاہ میں بھی لکھ دینا ہے۔ کس سینس آرگن کے بنا ہم دیکھ نہیں سکتے؟ تو بچے بتائیں گے آنکھ کے بنا ہم نہیں دیکھ سکتے۔ انسانی آنکھوں کیا ہوتا ہے؟ تو بچہ جواب نہیں دے پائے تو غیر تسلی بخش جواب بچے ٹاپک پہ لے آئیں۔ اب جو ہے سبجیکٹ کا پریزنٹیشن کرنا ہے، تو یہ اعلان سبق کا اعلان کرنا۔ تو شاباش بچوں، آج ہم لوگ انسانی آنکھوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ ڈسکس ہے پریزنٹیشن، تو یہاں پہ لکھنا تدریسی نکات، معلمہ طلبہ علم کی سرگرمی، طلبہ کی سرگرمی اور تخت سیاہ کا کام ہے کہ آنکھوں کی بناوٹ، اسٹرکچر آف آئی۔ سوال، ہماری آنکھوں کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ بچہ بولیں گے یہ ایک اسفیریکل ہوتی ہے۔ ہماری آنکھوں کے حصے کو بتائیں، تو بچے یہاں پہ نہیں بتائیں تو غیر تسلی بخش جواب۔ اب ہم کو ایکسپلین کرنا کہ آنکھوں کا باہری خول سفید اور سخت ہوتا ہے تاکہ حادثات محفوظ رکھ سکے۔ اس کے سامنے والا شفاف حصہ کو کارنیا کہلاتا ہے، اور کارنیا کے پیچھے گہری رنگ کی علاقائی ساخت نہیں ہوتی ہے جسے ہم آئرس کہتے ہیں۔ آئرس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جسے ہم پوپل کہتے ہیں۔ تو بچہ یہاں پہ ہے معلم کی باتوں کو غور سے سن رہے ہیں اور کاپی پہ نوٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس طریقہ سے یہاں پہ تخت سیاہ کے کام میں بھی اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ آگے سوال کرنا ہے کہ آئرس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جسے
کیا کہتے ہیں؟ طلبہ بتائیں گے پوپیل کہتے ہیں۔ پھر بچوں سے آگے کر لیں گے کہ ریٹینا پر بننے والے امیج کا ایفیکٹ آبجیکٹ کو بنانے کے بعد کتنا دیر تک رہتا ہے۔ یہ بچہ سے کوشچن پوچھے تو بچہ بتائے 1/16 سیکنڈ تک ہمارے امیج رہتا ہے مائنڈ میں۔ آگے ہے اسی طریقہ سے آگے ہے انسانی آنکھوں کا کام، اس کا کام کیا ہے؟ بچوں، لینس روشنی کو آنکھوں کے پیچھے ایک پرت اور اوپر فوکس کرتا ہے۔ اس پرت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو بچے بولیں گے ریٹینا ریٹینا۔ تو یہاں پہ بہت خوب بچوں کو شاباشی دینا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ تو غیر تسلی جواب، تو اس کا وضاحت کرنا ایکسپلین۔ یہ ریٹینا پر بننے والے اس کا اثر چیزوں کو اس کے سامنے سے ہٹا لیتے ہیں، پر یہ فوراً ہی ختم نہیں ہوتا۔ یہ تقریباً 1/16 سیکنڈ تک قائم رہتا ہے۔ جو ہم فلم دیکھتے ہیں وہ در حقیقت متعدد علیحدہ تاؤں پر ایک مناسب طرز سے ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے اس کا ایکسپلین کر دینا ہے، اور یہاں بھی بچے اپنے کاپی پہ نوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کو آگے یہاں پہ تخت سیاہ کے کام میں بھی اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ پھر بچوں سے کوشچن کرنا ہے کہ بچوں، کسی بھی چیز کو پڑھنے کے لیے کتنی دوری ہوتی ہے؟ تو بچے بتائیں گے 25 سینٹی میٹر۔ یہاں پہ بہت اچھا کر لینا، کچھ بچے جواب دیتے ہیں۔ بچوں، ایک آنکھ سے دیکھنے پر ہمارے